اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان کے اصول پر بنائی ہے، اسے امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ زندگی میں آدمی کو جہاں مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں وہ آسانیوں سے بھی ہمکنار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر انعام کرتا ہے تو نعمت واپس لے کر انسان کو آزماتا بھی ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی محض عارضی ہے، ہمیں ناکامیوں پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ یہ دنیا جہاں دارالامتحان ہے، وہیں دارالعمل بھی ہے۔ آدمی کو کامیابی کے لیے تگ و دو جاری رکھنی چاہیے، اور جب کبھی کامیابی ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دے، تاکہ ہم آخرت میں بہت آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ آخرت ہی دراصل مستقبل کا ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس کا لحاظ کیے بغیر کہ زندگی میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام، ہمیں دنیا کمانے کی دوڑ میں اپنے دین کو نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو رزق پھیلایا ہے وہ مختلف انسانوں کی مختلف ضروریات زندگی کے مطابق ہے۔ انسانوں میں رزق کی تقسیم حکمت الہی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ حکمت الہی کی گہرائی و گہرائی کو جانچنا ہو تو انسان کے حالات اور ان کے مطابق انسانوں میں رزق کی تقسیم پر غور کیجیے۔ آپ کے آگے حیرتوں کے نئے نئے باب کھلیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بلیغ حکمتوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اسی امر کا اظہار کیا ہے۔ یہ شرح السنہ للبغوی اور امام بیہقی کی الاسماء والصفات میں موجود ہے۔ فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کا ایمان سوائے دولت مندی کے سلامت نہیں رہ سکتا۔ میں انہیں غربت میں مبتلا کر دوں تو وہ ایمان کھو بیٹھیں۔ میرے کچھ بندوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب رہیں۔ انہیں امیر کر دوں تو ان کا ایمان جاتا رہے۔ میرے چند بندے ایسے ہیں کہ صحت مند رہیں گے تو ان کا ایمان بھی باقی رہے گا۔ ایسوں کو بیمار کر دوں تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بعض بیمار رہ کر ایماندار رہتے ہیں، انہیں صحت مند کر دوں تو بے ایمان ہو جائیں۔ میں بڑا باخبر ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، اپنے بندوں کے حالات سے اور ان کی قلبی کیفیات سے خوب واقف ہوں۔ ان کے حالات اور قلبی کیفیات کے مطابق ہی ان کے معاملات زندگی کی تدبیر کرتا ہوں۔